یہ بات جو لکھی ہے یہ صحیح لکھی ہے، اور اسکالرس میں یہ بات نہیں پائی جاتی، مولویوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، چاہے ان کا تعلق کسی فرقے سے ہو۔ یہ غدیر جو اسلام کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، مجھے پتا ہے اس کے بارے میں علماء نے نہیں، علماء کسی فرقے کو بھی ایسی معمول بات نہیں کرتے، جو مولوی ہیں ٹچے مولوی ہیں انہوں نے بڑی محمل باتیں پھیلا رکھی ہیں کہ جن کو ہم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس تاریخ میں شیعہ کیا کیا کرتے ہیں۔ جو شیعہ نہیں کرتے وہ سب لکھ دیا کہ شیعہ یہ کرتے ہیں۔ میں ایک اصولی بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہاں پر ہمارے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں، میں ایک مسلمان کے حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، کسی فرقے کے نمائندے کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے پوری ذمہ داری سے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے کسی فرقے میں کسی بھی مذہبی تاریخ پر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جو اخلاقیات کے خلاف ہو یا جس کی قرآن و سنت اجازت نہ دیتی ہو۔ اسی میں سب آ گیا۔ ہمارے یہاں جتنی عیدیں ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو، سنی حضرات میرے پر اعتماد کریں، میں ان کا بھائی ہوں اور اس میسج کو سنی بھائیوں تک پہنچا دیں، چاہے وہ عید مبارکہ ہو، چاہے وہ عید غدیر ہو، چاہے کوئی سی بھی عید ہو، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ آپ مولویوں کی بات کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر عید میں سوائے عبادتوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، ہر عید میں سوائے نمازوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، ہر عید میں سوائے دعاؤں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، ہر عید میں سوائے عید الفطر کے روزے رکھنے کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ سب ہے اور آپ ہم پر ایسے الٹے سیدھے الزام لگاتے ہیں۔ یہ الزام کیوں ہے کہ ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے پاس نہ آنے پائیں، اس لیے کہ پاس آئیں گے تو حقیقت کھل جائے گی، دور رہیں گے تو حقیقتوں پر پردہ پڑا رہے گا۔ یہ سنی بھائیوں کا فریضہ ہے کہ ہمارے خلاف ان کے مسلک میں جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس کو وہ کلیئر کریں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ان کے خلاف اگر ہمارے مسلک میں کوئی غلط سلط بات پھیلائی جاتی ہے تو ہم کو اس کو بھی کلیئر کریں۔ میں آپ سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مناظرے کا زمانہ نہیں ہے، یہ ڈائلاگ کا زمانہ ہے۔ ایک دوسرے کے قریب آئیے، ایک دوسرے کو سمجھیے، بیچ میں دو ہی آتے ہیں، یا شیطان آتا ہے یا مولوی آتا ہے، ان دونوں کو ہٹا دیجئے، ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے۔ ابھی ایک مولا علی کا قول ہے اور بالکل صحیح کوٹ کیا گیا تھا کہ الناس اعداء ما جہلوا، انسان جس بات کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ دشمنیاں ہمیشہ نہ جاننے سے پیدا ہوتی ہیں، اگر آپ ایک دوسرے کو جاننے لگیں گے تو یہ دشمنیاں محبت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب غدیر کا جو واقعہ ہے وہ مسلمات میں سے ہے، میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں ورنہ موضوع چینج ہو جائے گا۔ 120 صحابہ کرام نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اسی طرح سے جیسے آپ سنتے ہیں۔ فرق آ کر ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ رسول نے علی کو مولا تو کہا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ اب مولا کے معنی کیا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ ارے بھائی تو جو اتفاقی ہے اس کو مانیے، جو اختلافی اس کو نہ مانیے۔ آپ مولا کے معنی کیوں بتاتے ہیں کہ مولا کے معنی ہے؟ رسول نے کہا علی مولا ہے، آپ سب کہیے مولا علی۔ اگر آپ علی کو مولا علی کہنا شروع کر دیں گے تو شیعہ سنی ہی اختلاف ختم نہیں ہو جائے گا بھائی۔ اگر آپ نے مولا کہنا شروع کر دیا تو مولا تو ہندو بھی ماننے لگے گا۔ یہ اچارہ جی تشریف فرمائے یہاں، پرمود کرشن صاحب کو سنیے گا، ابھی سب کی تقریر آپ بھول جائیے گا، سنیے نا، میں نہیں سن پاؤں گا، مجبوری ہے میری۔ انہوں نے مجھے اپنے یگ میں بلایا تھا 2 سال پہلے، جب میں مراد آباد اسٹیشن سے اتر کر، بھائی ہندوؤں کا یگ تھا، جب میں اس میں جا رہا تھا تو میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ جب میں اس جگہ پر پہنچوں گا جہاں یہ عظیم الشان یج ہو رہا ہے تو میرے کانوں میں آواز آئے گی ہرے راما ہرے راما ہرے راما ہرے راما، یہی آوازیں آئیں گی۔ بھائی یج ہو رہا ہے نا بھائی، آپ تشریف فرمائے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ اس سے پوچھیے۔ جب میں اس جگہ کے قریب پہنچنے لگا تو میرے کانوں میں آواز کیا آئی تھی؟ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ تشریف فرمایا، پوچھیے سے میں غلط کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اتنا شاندار نظام تھا، دیکھنے کے لائق نظام تھا، ٹینٹس جو بنے ہوئے تھے سیلف سفیشینٹ، بہترین ٹینٹ بنے تھے،
مجھے جو رہنے کے لیے شاندار ٹینٹ دیا تھا انہیں میری اوقات سے زیادہ، اس کے دروازے پر لکھا تھا علی کٹی. اگر لوگ علی کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ کی کسر ہے، آپ کی کمی ہے. اچھا جی، کل میں گیا تھا رشیکیش میں ایک بہت بڑے سوامی ہیں، دیکھیے کیا کیا کام وہ کر رہے ہیں. میں خالی ان کی جو کیمپین ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہمارے یہاں کوئی آدمی ایسی بات کرے اس کو اس سے کھینچ کے باہر پھینک دیں گے. بھائی ابھی کل کی بات ہے، شاید پیپرز میں آئے بھی. ان کا ٹیمپل ہم نے بہت بنائے. یہ وہ ہندو کہہ رہا ہے جس نے ٹیمپل امریکہ میں بنائے ہیں، یہ وہ ہندو کہہ رہا ہے جس نے ٹیمپل چائنا میں بنائے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت ٹیمپل بنائے ہیں لیکن اب آج کے بعد سے ہم ٹیمپل نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ ٹیمپل بھگوان کی پوجا کے لیے ہوتا ہے. اب ہم ٹوائلٹس بنائیں گے تاکہ پبلک کو سویدھا ہو. یہ بتائیے تو مسلمان یہ کہے کہ ہم مسجد نہیں بنائیں گے ٹوائلٹس بنائیں گے تو آپ اس کو ہمیشہ کے ٹوائلٹ میں دفن کر دیں گے. ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات میں بتا رہا ہوں، یہاں شاید آئے گا پیپر. تو اگر آپ نے علی کو مولا کہا تو مولا تو سنی بھی مانتے ہیں. مولا اگر آپ نے کہا تو مولا تو ہندو بھی مانتے ہیں. عزیزوں، نظر البلاغہ کا جو چھوٹا ایڈیشن ہے وہ میں ساتھ لیتا رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں اسی سے پڑھ رہا ہوں. لیکن اب عربی عبارتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، چونکہ بس 20 منٹ ہیں. ٹکٹ میں نے 5 بجے کا نہیں خریدا تھا، 4:30 کا انہیں نے خود خرید کے بھیجا تھا. میری ذمہ داری نہیں. یہ شام کی فلائٹ ٹکٹ دیتے میں زیادہ بولتا انہوں نے خود ہی مکان آ جاتا میں. تو جو بھی پڑھ رہا ہوں الفاظ میں نے کانٹینٹ سب نظر البلاغہ کے ہیں، نظر البلاغہ سب نشان لگے ہوئے ہیں. آپ یہاں آپ کو شکو کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. نظر البلاغہ ایک عجیب کتاب ہے، سینکڑوں شرحیں اس کی لکھی گئی ہیں. سنیوں نے بھی اس کی شرحیں لکھی، سب نے اس کی قدر کی ہے ایک طرح سے. سنیوں نے، شیعوں نے، کرسچنس نے. برا مانیے کہ کتنے شیعوں نے جو لگا پڑھی ہے، سب چپ ہیں. اب تک آ جائے تب چپ ہیں، ایک نے بھی نہیں پڑھی ہے. شیعوں نے نہ پڑھی ہو لیکن میں آپ بتا رہا ہوں، کرسچن جارج جرداب جس نے حضرت علی کی جیونی لکھی ہے، اس نے اس جیونی کی پریفیس میں وہ کتاب بہت مشہور یہ لکھا ہے کہ اس جیونی کو لکھنے سے پہلے میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، 200 ٹائمز. اس کے بعد وہ علی کو تھوڑا سمجھ سکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود مولا علی نے بتایا ہے کہ الانسان و مخبون تحت لسان ہے، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا. ادھر اس نے کچھ بولا، ادھر معلوم ہو گیا یہ کتنے پانی میں ہے. تو اس نے پہلے کلام علی کو پڑھا، اس کے بعد علی کی شخصیت کو سمجھا، اس کے بعد اس نے علی کی وہ کتاب لکھی. پھر جو دوسرا ایڈیشن آیا ہے اس کی کتاب کا آپ جانتے ہیں، دی وائس آف ہیومن جسٹس، بڑی مارکت العالی کتاب ہے. اس میں ایک اور اسکالر ہے، وہ بھی کرسچن ہے، اس کا نام ہے میخائیل نائیما. میخائیل نائیما نے اس کی پریفیس میں یہ بات لکھی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا بھائی کمیری صاحب کدھر گئے؟ حاضر ہوئی ادھر جی. دیکھیے جارج جرداب مرنے والا ہے بھائی، از ٹو اولڈ، 80 برس سے زیادہ ہے. آدھا خرچہ میں دوں گا، اگلے سال آپ اس کو یہاں بلائیے. اب زندہ مرے تو موت سے پہلے نہ پہنچ جائیں بھائی، اس کے خیر دعائیں مانگی. ابھی ہے زندہ، بوڑھا لپڑ بالکل، اس کو بلائیے. تو میخائیل نائیما نے لکھا ہے کہ جب جارج جرداب نے کتاب لکھی تو مسلمانوں کے پاس گیا کہ میں نے تمہارے چوتھے خلیفہ کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، لکھنا میرا کام تھا، چھپوانے کے لیے پیسہ میرے پاس نہیں ہے. ایک تو مسلمان تیار نہ ہوا، ایک مسلمان تیار نہ ہوا. یہ میخائیل نائیما نے لکھا، وہ بھی اسکالر ہے، سول اسکالر، کرسچن اسکالر. اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک چرچ میں جا کر سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اتنی اچھی کتاب میں نے لکھی ہے.
چھپانے کے لیے پیسے میرے پاس نہیں ہے، کیا کروں؟ جو چرچ کا پریسٹ تھا، پادری، وہ آیا، اس نے کہا کیوں اتنے چپ کے بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ کہا نو پرابلم، پیسہ ہم دیں گے، تم کتاب چھپواؤ، جب کتاب بک جائے گی تو ہمارا پیسہ ہم کو واپس کر دیں۔ مسلمانوں کو چھپانے کی توفیق نہ ہوگی، ایک کرسچن نے، کرسچن لکھنے والا، کرسچن چھپانے والا۔ جب شخصیت عظیم ہوتی ہے تو مذہبوں کے فرق ختم ہو جائے، اپنے چاہے قدر نہ کریں، دوسرے قدر کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ سنتے رہیے۔ اب وہ کتاب چھپی اور ہاتھوں ہاتھ نکل گئی۔ میخائیل نعیمہ لکھتا ہے کہ پھر یہ جاج جو تھا ایماندار آدمی تھا، یہ پیسے لے کر وہاں پہنچا، جا کے پیسے دیے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، جو نفع ہوا میرے پاس رکھا۔ اور پھر اس نے کہا آپ نے ایسا کیا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے پرانے مینuscripts میں پڑھا ہے کہ علی کا ہم کرسچنس پر احسان ہے۔ سنیے، اس نے کہا گورنر کو بھیجیے، اس لیے میں نے کہا کہ علی کا ہم پر احسان ہے۔ اس نے پوچھا کیا احسان؟ کہا جب علی کے پاس حکومت آئی، جب علی کے پاس سطح آئی، جب علی کے پاس گورنمنٹ آئی، ہم تو بہت مائکروسکوپک مائنورٹی تھے، ہم علی کے پاس گئے کہ یہ بتائیے آپ کی حکومت میں، آپ کی سطح میں ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ تو کہا علی نے صرف اتنا کہا ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے وعدے نہیں کیے جیسے الیکشن کے پہلے ہوتے ہیں۔ الیکشن کے وعدوں پر اعتبار نہ کیجیے گا کبھی، یہ عاشقوں کے وعدے ہوتے ہیں معشوقوں کے ساتھ۔ جو کہیے وہ تیار ہو جائیں گے، آسمان سے تارے لائیے گا تیار ہو جائیں گے، جو کہیے۔ تو وہ کہتا ہے ابھی نے صرف اتنا کہا کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی نا انصافی، انجسٹس اور نیائے آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جسٹس بیسڈ ریلیجن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ انہوں نے کہا صرف اتنا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، لیکن ہم کو ان کی سطح میں وہ سب ملا جو کرسچن رولرز کی سطح میں بھی ہم کو نہ ملتا تھا۔ یہ ہے علی کا طرز حکومت کہ بھائی میرے آج مشکل یہ ہوگی کہ میری بیٹری تو چارج ہے، میری گھڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں کتنے کیا ہوتا بیٹا۔ اچھا تو 14 منٹ ہو گئے۔ اچھا بھائی اب میں سیدھا جو آج کا موضوع ہے، محضوب اللہ اور سے حاضر کے چیلنجز دیکھیے۔ اب ترتیب ہونا دیکھیے کہ میں جلدی پڑھ رہا ہوں۔ آج میں آ رہا تھا عزیز زیدی صاحب کے یہاں سے، ٹریفک کا رول جو ریلا تھا وہ ایک طرف جا رہا تھا، میں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ معلوم ہوا کہ آج کانگریس پارٹی کی ریلی ہے، لاکھوں آدمی اس ریلی میں آ رہے ہیں، آئے